زلیخا زلیخا کہاں مر گئی ہو؟ تمہیں احمر کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ بھوک سے رو رو کر نڈال ہو چکا ہے۔ ہاشم شاہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ احمر کو روتا دیکھ کر وہ اس حویلی کو آگ لگا کر رکھ دیتا۔ دھڑلے سے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں نازک سی زلیخا ایک 7 ماہ کے بچے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ ایک پل کو ہاشم شاہ کی نظریں زلیخا کے وجود پر ٹھہر سی گئی۔ لمبے گھنے بال جو اس کی بلکھاتی کمر پر پھیلے ہوئے تھے، سفید دودھ جیسی رنگت اور اس پر بیماری کی وجہ سے پھیلی زردی اپنی حسین اور کم عمر بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر دل میں طوفان سا اٹھا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل اس کی سماعتوں میں جب اپنی گود میں موجود 3 ماہ کے بچے کے رونے کی آواز پڑی تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ فوراً غصے سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے بازو سے زلیخا کو کھینچ دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گرتے گرتے بجی تھی۔ نیند ابھی بھی آنکھوں پر حائل تھی۔ وہ سیدھا جا کر ہاشم شاہ کے سینے سے ٹکرائی۔ وجود بخار سے دہک رہا تھا، مگر سامنے کھڑے ہاشم شاہ کے سرد رویے کے آگے اسے ہار ماننی پڑی۔ گھبرا کر کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ کیوں میرے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں آپ؟ وہ دھیرے سے ہی بولی تھی جب اس کی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر ہاشم نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ یہ ڈرامے بازیاں بند کرو۔ تمہیں یہاں میں مہارانی بنانے کے لیے نہیں لایا۔ تم اس محملی بستر پر اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر سو رہی ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرے بیٹے کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرو گی، اسے ہر وقت اپنے پاس رکھو گی۔ یہ جب بھی بھوک محسوس کرے گا تم اسے سیراب کرو گی۔ پھر احمر اکیلے کمرے میں لیٹا کیوں چیخ رہا تھا؟ ہاشم کی خون خوار نظروں نے دیکھ کر زلیخا کا دل کانپ سا گیا تھا۔ اس کی دھاڑ آواز سن کر نہ صرف احمر بلکہ میثم بھی جاگ چکا تھا۔ دونوں ہی بچے بے تحاشا رو رہے تھے۔ جب اپنا بازو چھڑواتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ ساری رات میں احمر کے ساتھ جاگتی رہی۔ جب آپ سکون سے سو رہے تھے میں آپ کے بیٹے کو گود میں اٹھائے پورے کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔ میرے بازو میں نیل پڑ چکے ہیں، بخار کی وجہ سے بے ہوشی چھائی ہوئی ہے۔ اگر تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کر لیا تو کیا ہو گیا؟ کیا ملازمہ کچھ دیر کے لیے آپ کے بچے کو نہیں سنبھال سکتی؟ ابھی یہ الفاظ زلیخا کے لبوں سے نکلے ہی تھے کہ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑ چکا تھا۔ گستاخ لڑکی، زبان چلاتی ہو؟ میرے آگے اپنی اوقات مت بھولو۔ تمہیں میں یہاں پر اپنے بچے کی دائیا بنا کر لایا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم یہاں پر اپنے بچے کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ دونوں بچے ایک ہی پل کو سہم سے چکے تھے۔ گھبرا کر ضبط کرتی زلیخا نے آنکھوں میں آنسو لائے ہاشم کو دیکھا، جس میں صرف اور صرف سختی اور بے حسی تھی۔ ہاشم نے مسلسل بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس بچے کو دیکھا جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ہاشم نے اگلے پل آگے بڑھ کر بڑی بے دردی سے میثم کو اٹھایا اور احمر کو زلیخا کی گود میں دے کر کہنے لگا، اسے بھوک لگی ہے، یہ رو رہا ہے، جلدی سے اسے دودھ پلاؤ۔ اس کے بعد میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہاشم شاہ کے آگے زبان چلانے والوں کے ساتھ ہاشم کیا کرتا ہے؟ ایک نظر وہ اپنی گود میں موجود بچے پر ڈالتی اور ایک نظر ہاشم کی گود میں اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی کہ پلیز خدا کا واسطہ آپ کو اسے نرم ہاتھوں سے پکڑیے، اسے سخت ہاتھوں کی عادت نہیں ہے، میرا بچہ پھول جیسا ہے۔ مگر وہ بچے کو اپنے کندھے سے لگاتا ہوا کہنے لگا کہ میرے بچے کو بھی ابھی کے ابھی دودھ پلاؤ، ورنہ مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا تمہارے اس بیٹے کو واپس گاؤں بھجوانے میں۔ بچے کو وہ دودھ تو پلانا چاہتی تھی لیکن سامنے ہاشم کھڑا تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کیسے دودھ پلا سکتی ہوں؟ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ مگر ہاشم اس کی بات پر ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگا کہ میں جاؤں؟ نکاح کیا ہے تم سے، ہلال ہو تم میرے لیے، میں تمہیں جیسے بھی دیکھوں مجھ پر تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ جائز ہے۔ چپ چاپ بچے کو دودھ پلاؤ۔ زلیخا ہڑبڑا سی چکی تھی، بار بار شرم درمیان میں حائل ہو رہی تھی۔ وہیں ہاشم شاہ غصے سے اسے دھمکی دے چکا تھا کہ اگر ابھی کے ابھی تم نے میرے سامنے بچے کو دودھ نہ پلایا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھوں گا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے بیٹے کو گود میں لٹائے اسی کی جانب
سامنے بیٹھ چکا تھا اور اس کی نظریں اس وقت 19 سالہ زلیخا پر مرکوز تھیں، جس نے پہلے تو آنکھوں میں آئے آنسوں کو صاف کیا اور پھر بڑی ہمت سے جمع کر کے اس نے ہاشم شاہ کے بیٹے کو احمد شاہ کے اپنے وجود میں لپیٹ لیا۔ شرم کے مارے اس کے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو چکی تھی، جبکہ ہاشم شاہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ ایسی لڑکی اس کی ملکیت تھی، اس کے لیے جائز تھی، اور وہ پورا حق جما کر اس کے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ گھبراتے ہوئے اس نے کمرے سے اٹھ کر جانا چاہا تو ہاشم شاہ ایک بار پھر اسے روک چکا تھا کہ تم یہیں میرے سامنے بیٹھ کر میرے بچے کو دودھ پلاؤ گی؟ میں تمہیں اپنے بچے کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یوں وہ رو بھی رہی تھی اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی۔ اس کے سفید گال پر ہاشم کا تھپڑ نقش ہو چکا تھا۔ جب ہاشم چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، زلیخا کو تو لگا جیسے اس کی سانس وہیں پر رک جائے گی۔ آخر ہاشم کرنا کیا چاہتا تھا؟ وہ ساتھ اپنے بیٹے کو کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، اور وہیں زلیخا کی حالت تو یوں تھی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے اس لمحے شکر ادا کیا جب احمد دودھ پیتے ہوئے سو گیا۔ جلدی سے اس نے احمد کو خود سے الگ کر کے بستر پر سلانے کے لیے لٹا دیا اور اپنے بچے کو آگے بڑھ کر وہ ہاشم کی گود سے لینے لگی تو ہاشم نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، نہیں، آج تمہارا بچہ یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ زلیخا گھبرا کر کہنے لگی کہ کیوں؟ میں نے آپ کے بیٹے کو دودھ پلا تو دیا ہے، آپ کی ہر شرط مانی ہے، مگر آپ کیوں مجھے میرے بچے سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھ کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف آج رات کے لیے میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ہاشم شاہ کو تو تمہارا حسن پسند آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میسم کو ملازمہ کے حوالے کر چکا تھا۔ ایک نظر دونوں بچوں پر ڈال کر قطار در قطار زلیخا آنکھوں کے نکلنے لگے، اور یہ کیسی مصیبت پڑ چکی تھی۔ وہ ہاشم شاہ جیسے شخص کے کمرے میں جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، یہ مشکل ترین تھا۔ یہ انسان نہ جانے بند کمرے میں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس شخص کی درندگی اور صفاتی تو وہ دیکھ ہی چکی تھی، مگر کیا کرتی؟ مجبوری میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ بخار کی وجہ سے ابھی بھی پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ گزشتہ رات بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ احمد نے تو اسے ساری رات سولی پر لٹکا کر رکھا تھا۔ یہ بچہ ہاشم شاہ کا بچہ تھا۔ جس طرح باپ کا سارا دن سب کی ناک میں دم رکھتا تھا، ویسے ہی بیٹا زلیخا کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کمرے میں، جہاں وہ صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے میز پر رکھے ہوئے تھا، ہاتھ میں سگریٹ دبائے وہ مسلسل کش لے رہا تھا۔ زلیخا نے کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر اس پر ڈالی جو اس پر ہی اپنی نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ دھویں کی وجہ سے اسے کھانسی آنے لگی۔ وہ کہنے لگا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے تمہیں کیا پتہ نہیں کہ نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کا جی کیسے لبھاتی ہے، اپنے شوہر کو اپنے حسن کی طرف مائل کرنے کے سو جتن کرتی ہے، اور اپنا یہ چھپا ہوا ہنر دکھاؤ جو بھی بیوی بس صرف بند کمرے میں اپنے شوہروں کو دکھاتی ہیں۔ چہرے پر ایک خباثت بری مسکراہٹ سے جا کے ہاشم شاہ بولا تھا۔ جواب میں ایک ہار جانے والی نظر سے زلیخا نے اسے دیکھا۔ بچے تو دونوں سو چکے تھے۔ ایک سانس خارج کر کے کہنے لگی، میں کوئی آپ کے زرخرید غلام نہیں ہوں جو آپ کا دل لبھانے کے لیے یہاں پر کرتب دکھاتی پھروں گی، اور عورت ہوں، بیوی ہوں، اور اس گھر میں آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے ایسا کوئی ہنر نہیں آتا جو میں آپ کو جی پلا سکوں۔ لیجیے، حاضر ہوں، آپ کے سامنے جو کرنا ہے کیجیے، مجھے بچوں کے پاس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کندھوں کے گرد پھیلی چادر کو زمین بوس کر دیا تھا۔ چادر کے بغیر اس وقت ہاشم شاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جو سمجھ بیٹھا تھا کہ آج جی بھر کر اسے زچ کر کے لطف اندوز ہوگا، اس کے انتہائی سڑے ہوئے جواب کو سن کر غصے سے اٹھا چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اس کے چہرے کے قریب لا کر کہنے لگا، اکڑ نہیں ختم ہوئی نا تمہاری؟ وہ کیا کہتے ہیں، رسی جل گئی مگر پل نہیں گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زلیخا کے کمر پر رکھا تھا اور ایک زوردار چٹکی کاٹ دی۔
اور ایک سسکی تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ وہ ہاشم شاہ کا ہاتھ جھٹک دینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ہاشم شاہ نے اگلا وار کرتے ہوئے کہا کہ زر خرید غلام ہی تو ہو تم میری، شاید بھول چکی ہو کہ تمہارے گھر والوں کو 15 لاکھ دے کر خرید کر لایا ہوں تمہیں۔ یہ الفاظ ہاشم شاہ کی طرف سے گالی کے طور پر زلیخا کو ملے تھے، جس کا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھیلنے لگے، چہرے پر بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، رونے کی وجہ سے مزید سرخ ہونے لگا۔ جب ہاشم نے بغور اسے دیکھا اور کہنے لگا، یہ رونا دھونا بند کرو، کیا کہا تھا تم نے کہ مر جاؤں گی لیکن ہاشم شاہ کے بستر تک نہیں آؤں گی، اور کیا کہہ رہی تھی کہ میں تو شادی شدہ ہوں، شوہر ہے میرا، بچہ ہے، مگر دیکھو ان سب کے باوجود آج تم میری بیوی بن کر میرے کمرے میں کھڑی ہو۔ جواب میں ایک کڑوا گھونٹ بھر کر وہ کہنے لگی، یہ بدقسمتی ہے میری۔ ہاشم کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، زیر کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی ہر بار اس کے سامنے پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ آج کی رات اس لڑکی کے وجود پر اپنی شدتیں لٹائے اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے، جس کے وجود کے لیے وہ کبھی تڑپا کرتا تھا۔ آج اس وجود کو وہ ریزہ ریزہ کر دے گا، لیکن اس لڑکی کی اکڑ کو دیکھ کر وہ قدم پیچھے ہٹا چکا تھا۔ کہنے لگا، بہتر ہے کہ میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے بچو، تمہارا میرے سامنے اکڑ مت دکھانا، اور میرا بیٹا اگر مجھے اتنا روتا ہوا دکھائی دیا تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کروں گا۔ وہ ایک بار پھر دھمکی دیتا ہوا بیڈ پر نیم دراز بیٹھ چکا تھا، جبکہ زلیخا وہیں پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ رہ رہ کر اسے یاد آ رہی تھی کہ وہ سانس جس نے اسے اس نوبت تک پہنچا دیا تھا وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو۔ میرے پاؤں سے جوتے اتارو، میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کر مساج کر دو۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں سے جوتا اتارنے لگی۔ جوتے اتار کر سلیقے سے ایک طرف رکھے اور پھر بیڈ پر پیروں کی طرف بیٹھی۔ وہ اس کے پیروں کا مساج کر رہی تھی۔ واہ لڑکی، کتنا سکون ہے تمہارے نرم ہاتھوں میں، جی چاہتا ہے کہ ساری رات تم سے مساج کرواتا رہوں۔ وہ پھر بھی خاموشی سے اس کے پیروں کو مساج کر رہی تھی، دل ہی دل میں ابھرنے والی نفرت کو اندر ہی اندر نگل رہی تھی۔ اسے شدت سے وہ لمحہ یاد آنے لگا جب پہلی بار اس کی نظر ہاشم شاہ سے ٹکرائی تھی۔ گاؤں میں چودھری ظفر عباس کے ہاں شادی تھی، پورے گاؤں کو دعوت عام دیا گیا تھا۔ جب زلیخا کی سہیلی اس کے گھر آئی، وہ صحن میں بیٹھی اس وقت بیر کے درخت کے نیچے چاول چن رہی تھی۔ نور کہنے لگی، اے اوئے کہ یہ کیا بیٹھ کر چاول چن رہی ہے؟ آج تو چودھری جی نے پورے گاؤں کو دعوت دی ہے، یہاں بیٹھ کر چاول چننا چھوڑ، چودھری جی کے بیٹے کی شادی میں دونوں بریانی اڑائیں گے۔ اگر موقع ملا تو یہ دیکھ، میں نے شاپر اپنے پلو میں چھپا رکھے ہیں، دیگ پر بیٹھے ہوئے نائی سے چاول بھی شاپر میں ڈلوا کر لائیں گے۔ اس کی بات سن کر 16 سالہ زلیخا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے آنے سے پہلے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی ہو۔ کہنے لگی، تم ہی جاؤ شادیوں میں، مجھے تو بھائی نے سختی سے منع کر دیا ہے، میں گھر میں ہی رہوں گی، جبکہ وہ خود اور بھابھی مزے لوٹنے کے لیے شادی میں چلے گئے۔ ایک بار پھر زلیخا کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے۔ نور اسے روتا دیکھ برداشت نہ کر سکی اور سینے سے لگا کر کہنے لگی، ارے فکر کیوں کرتی ہو؟ جب نور جہاں تمہارے ساتھ ہے تو فکر کی کیا بات ہے؟ چلو رکھو یہ چاول کی پرات، میں لے کر جاؤں گی تمہیں شادی میں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ زلیخا گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، اگر بھابھی کو پتہ چل گیا تو؟ تم جانتی ہو نا بلا وجہ بھابھی کو موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے ڈانٹنے کا۔ میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ۔ مگر وہ اسے زبردستی اٹھا کر کمرے میں لائی تھی اور الماری سے ایک خوبصورت سا سوٹ نکال کر اسے پہننے کو دیا۔ یہ میکسی اس کی بھابھی نے اسے دی تھی، جو اس کی شہر والی بہن کی اترن تھی۔ ایک ہی دفعہ پہن کر اس نے زلیخا کے لیے بھجوا دی تھی۔ زلیخا نے جب پہلی بار اس میکسی کو پہنا تو وہ کسی قاتل حسینہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نور نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، کہنے لگی کہ جس قدر خوبصورت تم لگ رہی ہو نا، کہ وہاں پر آئے ہوئے امیر زادے، امیر سے امیر لوگ یقیناً تمہارے حسن پر فدا ہو جائیں گے۔ نور اس کی اس قدر تعریف کر رہی تھی، تم پر یہ جوڑا اتنا جچ رہا ہے کہ تمہیں کوئی بھی وہاں پر پہچان ہی نہیں پائے گا۔ یہ کہہ کر نور اسے زبردستی شادی پر لے آئی تھی۔
زلیخا مدتوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ شادی میں ریل پھیل دیکھ کر وہ واقعی کافی خوش تھی۔ آپی، بھابھی اور بھائی سے نظریں بچاتے ہوئے وہ نور کے ساتھ ایک کونے میں ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ جو بھی حسین لڑکا وہاں سے گزرتا تو فوراً اسے اشارہ کر کے اس لڑکے سے کی طرف دیکھ کر کہتی کہ ارے وہ خوبصورت ہے۔ ایسا کوئی لڑکا ہم دونوں کی قسمت میں آ جائے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ میں تو کہتی ہوں 100 نفل پڑھوں گی، مگر ایسا کوئی امیر ڈیشنگ لڑکا میری قسمت میں آ گیا تو۔ اس کی بات سن کر زلیخا کو حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ شرم کرو، عمر ہی کیا ہے تمہاری، 17 سال کی ہو اور باتیں دیکھو۔ تو وہ دونوں ابھی انہی باتوں میں مصروف تھی کہ جب شادی پر آئے ہوئے ایک لڑکے نے نور کو ہرا سگنل دیا تو وہ زلیخا کو وہی چھوڑ کر اس لڑکے سے نمبر لینے کے لیے ایک طرف ہو چکی تھی۔ زلیخا اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نور کو اکیلے وہاں پر بیٹھے ہوئے گھبراہٹ سی ہونے لگی تو وہ فوراً ایک جانب سے اٹھی اور جیسے ہی وہ اٹھی تو ٹیبل سے اس کا جالی دار میکسی اٹک چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کرسی کے ساتھ اس کا پاؤں بھی اٹکا۔ جیسے ہی اس نے اپنی میکسی ٹیبل سے جھٹک کر دوسری طرف مڑنا چاہا کہ اس کا پاؤں مڑ گیا۔ قریب تھا کہ گر کر سب کے سامنے تماشا بن جاتی، مگر کسی کے مضبوط سینے سے وہ ٹکرا چکی تھی۔ وٹتا نظر نہیں آتا کیا تمہیں؟ ایک گرجدار گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ بغیر چہرے کی طرف دیکھے زلیخا آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی کہ معاف کیجیے گا مم میرا پاؤں اٹک گیا تھا۔ مقابل کھڑا شخص اس لڑکی کو خود سے ٹکراتے ہوئے دیکھ کر اچھا خاصا چلانے والا تھا، لیکن جب اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی گھبراہٹ اور معصومیت پر دھیان گیا تو وہ جیسے ہی اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ ہر ایک چیز پر اپنی دسترس حاصل کرنا اس شخص کا پرانا مشغلہ تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کے نرم گالوں کو چھو لیا۔ کہنے لگا تم رو رہی تھی۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے ہی تھے کہ جب زلیخا نے غصے سے کرنٹ کھا کر اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ وہ گرنے والی تھی جب ہاشم شاہ نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں سنبھالا تھا۔ ہاشم شاہ کی تو نگاہیں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، بے دہانی میں ہی صحیح، مگر اس کے لب جا کر ہاشم شاہ کے چہرے پر ٹکرائے تھے اور اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک ہاشم شاہ کے چہرے پر اپنا عکس چھوڑ چکی تھی۔ یہ دونوں اس وقت سب سے الگ کونے میں کھڑے تھے، اسی لیے کسی کا ان پر کچھ خاص دھیان نہیں گیا تھا۔ جیسے ہی زلیخا کے لب ہاشم شاہ کے چہرے پر ٹکرائے تو وہ ہاشم شاہ کو دھکا دے کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مار چکی تھی۔ مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ آپ نے اندھے ہیں کیا؟ آپ کو وہ دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ ہاشم جو اس کی خوبصورتی اور معصومیات پر دل ہارے بیٹھا تھا، اس کے یوں مارنے پر وہ اسے وہیں چھوڑ گیا اور منہ کے بال نیچے گری تھی۔ کئی لوگ مر گئے کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاشم اگلے ہی پل اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ پاؤں پٹک کر آگے بڑھا اور کہنے لگا تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی بدتمیز بھی، تمہاری نسلیں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ جس نے تمہیں چھونے کی ہمت کی یاد رہے۔ اور یہ ہاشم شاہ نے غصے سے اس کا ہاتھ بہت زور سے کرسی پر مارا تھا اور ایک لمحے کے اندر ساری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ کچھ تو اس کی کلائی میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ درد سے چلائی تھی۔ جب ہاشم شاہ کو کسی نے آواز دی، نہ جانے وہ درندہ صفت انسان اس معصوم لڑکی کے ساتھ مزید کیا کرتا کہ اس سے پہلے ہی اسے اسٹیج پر بلایا جا رہا تھا۔ مجبوراً اسے وہاں سے جانا پڑا۔ زلیخا کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور اس شخص کی اس بدتمیزی اور ہٹ درمی کو دیکھ کر وہ اندر تک لرز کر رہ چکی تھی۔ بغیر اپنی دوست کو اطلاع دیے وہ گھر کی طرف لوٹ آئی اور سو سو کر کے رونے لگی۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے ہاشم شاہ کا چہرہ آ رہا تھا جو دیکھنے میں جس قدر خوبصورت تھا اس کی سیرت اتنی ہی بھیانک تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر تو نہ ہو پائی تھی کہ زلیخا بھی شادی میں گئی تھی، مگر اگلے کئی روز تک وہ یہ سوچ کر سو نہ سکی کہ اگر ہاشم شاہ کا تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے گھر تک آ گیا تو کیا ہوگا۔ اسے کھویا کھویا دیکھ کر اس کی بھابھی اپنے شوہر سے بار بار کہنے لگی کہ اس لڑکی کے لچھن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ جب اس کی دوست نور آتی ہے دونوں ہی پتہ نہیں کمرے میں بیٹھ کر کیا کیا باتیں کرتی رہتی ہیں۔ وہ تو خود ہی ایسی ہی اس کی بڑی بہن نے بھی پسند کی شادی کی تھی۔ وہ خود بھی کسی لڑکے کو لے کر
اڑے گی، یہ نہ ہو کہ ساتھ تمہاری بہن کو بھی بگاڑ دے۔ یہ سن کر تو شاہد طیش میں آ چکا تھا اور اگلے ہی روز رشتے والی سے بات کر کے رشتہ ڈھونڈنے شروع کر دیے گئے تھے۔ زلیخا تو اپنی ہی سوچ میں مگن تھی۔ اس گھر میں زلیخا کو ویسے بھی کوئی خاص عزت حاصل نہیں تھی۔ جب سے ماں کا انتقال ہوا تھا تب سے گھر کی سربراہی بھابھی کو ہی مل چکی تھی۔ 2 وقت کا کھانا جو اسے اس گھر میں مل رہا تھا وہ بھی بھابھی کی طرف سے اس پر احسان تھا۔ اگلے ہی روز ایک رشتہ زلیخا کے لیے آ چکا تھا۔ رشتے کا سن کر وہ اندر ہی اندر مسکرائی اور خوشی سے اس کی تو حالت ہی اور ہی ہو رہی تھی۔ زلیخا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی جان چھوٹ جائے گی اس گھر سے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ آگے کون سا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ مگر اس کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے اپنے حق میں احتجاج کر کے کہنے لگی، بھائی یہ لڑکا تو نہیں ہے، یہ تو ابا کی عمر کا شخص ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب میں شاہد کہنے لگا، شرم نہیں آتی تجھے میرے سامنے لڑکوں کی فرمائش کر رہی ہے؟ کتنے لڑکے تاڑے رکھے ہیں تو نے جو بھائی کے سامنے ہی کہہ رہی ہے کہ تیری شادی کسی سے کروانی چاہیے، کس سے نہیں؟ میں تجھ سے تیری مرضی نہیں پوچھنے آیا، تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں تیرے لیے اس شخص کو پسند کر لیا ہے، ذمہ دار ہے، اپنے گھر ہے، اس کا بس تیری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ وہ جو خواب سجائے بیٹھی تھی کہ زلیخا کے لیے کوئی شہزادہ نما لڑکا ہی آئے گا، اس بوڑھے سفید ویش کو دیکھ کر اس کے سارے خواب ملیاں میٹ ہو گئے تھے۔ نکاح سے 1 روز پہلے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیوں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کاش خودکشی حلال ہوتی تو وہ اس وقت اپنی سانسیں چھین چکی ہوتی، دلہن نہیں بلکہ زندہ لاش بنی وہ بوڑھے نواز الدین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نواز بھی انتہائی شریف شخص تھا، سر جھکائے بیٹھا تھا کہ لوگ بیچاری زلیخا کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے، مگر وہ زندہ لاش بنی نواز کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ گھبرائے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب نواز کمرے میں آیا، ہچکچاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ کر اس نے خوبصورت سے سونے کی انگوٹھی کی پیش کی اور پھر وہی روایتی مردوں کی طرح سمجھانے لگا کہ اس گھر کو سنبھال کے رکھنا میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ گھر میں میرا بڑا بھائی اور بھابھی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ تلخ کلامی مت کرنا، ہمیشہ ان کے سامنے نظریں جھکا کر رکھنا، کیونکہ انہوں نے مجھے بالکل اولاد کی طرح پالا ہے۔ ایک نظر اٹھا کر زلیخا نے نواز کو دیکھا جس کی اپنی داڑھی سفید تھی، مگر شاید اس عمر میں نکاح جو کر رہا تھا اس لیے انہیں سیاہ رنگ میں رنگ چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اپنے شوہر کی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ دھیرے دھیرے کڑوا گھونٹ ہی سہی، لیکن نواز کے ساتھ وہ گزارا کرنے ہی لگی تھی۔ دن بھی بیتنے لگے تھے، مگر جٹھانی کے تانے کبھی بند نہیں ہوتے تھے۔ بات بات پر باتیں سنانا تو جیسے عام سی بات ہو چکی تھی، مگر وہ نواز سے شکایت کرتی تو نواز الٹا اسی ڈانٹ دیتا کہ خبردار، میرے سامنے تم نے بھائی یا بھابھی کی کوئی برائی کی تو۔ ایک بار جب نواز کارخانے میں کام کے لیے گیا تو وہاں پر اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور موقع پر ہی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ جہاں ایک طرف نواز کا جنازہ گھر آیا، وہیں دوسری جانب ڈاکٹر نے چیک اپ کروا کر زلیخا گھر آئی تھی تو ایک کم عمری میں ہی شادی ہوئی تھی، مگر پھر کم عمری میں ہی اسے ماں بننے کی بھی خوشخبری مل چکی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی گود میں ایک بچہ ہوگا جسے وہ سینے سے لگا کر رکھے گی، مگر گھر میں اپنے شوہر کا میت دیکھ کر اس کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ پہلے تو اسے نواز کے ساتھ کوئی انسیت ہوئی نہ تھی، مگر جب ہوئی تو وہ اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ زلیخا کی تو قسمت ہی نرالی تھی، ایک بار پھر وہ تنہا رہ چکی تھی، سفید چادر اوڑھے لوگوں میں بیٹھی تھی۔ جب اس کی بھابھی نے صاف صاف کہہ دیا کہ خیر سے آپ کی نسل کو آگے بڑھانے جا رہی ہے، نواز بھائی کا بچہ پیدا کرنے والی ہے، اس کی ذمہ داری تو اب آپ لوگوں نے اٹھانی ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کا بھی اٹھائیں اور پالیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر زلیخا کے چہرے پر پھیلے تھے، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی اور اس سے پہلے کہ اس نے خود سے ہی اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اب کی بار بھی اس نے اپنی ڈور اپنے سرپرستوں کے ہاتھ میں ہی چھوڑے رکھی تھی۔ بھائی بھابھی تو اسے وہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے وقت کاٹا اور پھر اپنے بیٹے میسم کو اس دنیا میں لایا تھا۔ اس نے
اس پر نئی مصیبت آن پڑی کہ گاؤں کے ہاشم شاہ کی بیوی بھی برین ہیمریج سے وفات پا چکی تھی۔ بیٹا انہیں جان سے بڑھ کر عزیز تھا اور بچے کو ڈبے کا دودھ پلانے سے اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ شاہ بیگم نے جب اپنے پوتے کو یوں بلکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، ہاشم شاہ چھوڑ دو ضد، مر چکی ہے ماں اس کی، اب کیوں اس کی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں نہیں تم اس کے لیے دائی کا بندوبست کر دیتے جو اسے دودھ پلائے؟ اسے اس وقت ایک عورت سے ملنے والی نشوونما کی ضرورت ہے۔ بیگم شاہ بیگم نے التجائی انداز میں کہا تو ہاشم ایک گہرا سانس خارج کر کر رہ گیا۔ کہنے لگا کہ میں کسی ایلی گیری لڑکی کا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پینے دوں گا۔ میرے بیٹا اسی عورت کا دودھ پیے گا جو بے حد خوبصورت ہوگی، صاف ستھری ہوگی، اور جس عورتوں کو دائی بنا کر آپ میرے سامنے لاتی ہیں انہیں دیکھ کر ہی مجھے گھین آنے لگتی ہے۔ بھلا میں اپنا بیٹا انہیں کیسے سونپ سکتا ہوں؟ ہاشم شاہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بولا۔ تبھی دالان میں داخل ہوتی خدیجہ نے یہ بات سنی تھی۔ فوراً ہی سر پر چادر اوڑھ کر اپنا آدھا چہرہ چھپا کر آگے بڑھی اور کہنے لگی، شاہ بیگم اگر آپ حکم کریں تو میں آپ کو ایک ایسی لڑکی دکھا دیتی ہوں، اس کا بچہ بھی آپ کے پوتے جتنا ہے۔ ہاشم شاہ کی نظریں اس پر تھیں مگر خدیجہ کی کالی رنگت دیکھ کر کہنے لگا، اگر وہ تمہارے گھر کی عورت ہے تو مجھے بالکل بھی نہیں چاہیے۔ خدیجہ نے ان کی جانب دیکھ کر کہا، نہیں جی۔ خدیجہ بھی تھوڑی سی کچھ مسائی تھی، کہنے لگی، نہیں شاہ جی نہیں، وہ میری بیوہ جٹھانی ہے۔ بس اب ایک دفعہ اسے دیکھے تو صحیح، بڑی ہی گھوری چٹی ہے، خوبصورت ہے اور کم عمر بھی ہے، اور اس کا بچہ بالکل آپ کے بچے جتنا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو اپنے بچے کے لیے پسند آئے گی۔ ہاشم شاہ نے خود چل کر اس لڑکی کو دیکھنے کی فرمائش کی تھی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیے شاہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی اپنے ہی گھر میں پرانے برتن اور پرانے کپڑے لینے کے لیے والی خدیجہ کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ جہاں پر جا کر جب ہاشم شاہ نے صحن میں بیٹھی ہوئی اسی لڑکی کو دیکھا تو تن من میں جیسے آگ سی لگ چکی تھی۔ اس لڑکی کو تو اس نے کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ تو اس لڑکی کو ایک بار اچھی طرح کھڑی کھوٹی سنانا چاہتا تھا جو اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہی لڑکی میرے بچے کو پالے گی، مگر میں اسے اپنے بچے کی آیا نہیں ماں بنا کر لے جاؤں گا۔ شاہ بیگم پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کہنے لگی کہ ہوش میں تو ہو، ہم صرف اپنے خاندان میں شادی کرتے ہیں، ایک کمین لڑکی کو بہو بنانے کی سوچ رہے ہو، ہوش میں تو ہو۔ جواب میں ہاشم شاہ مٹھیاں پیچ کر کہنے لگا کہ جب یہ کمین میرے بچے کو دودھ پلا کر اس کی ماں کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے تو میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی؟ نکاح کا بندوبست کریں، مجھے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ عدت پوری ہوئے ابھی صرف 1 مہینہ ہی گزرا جب خدیجہ نے اس کے سر پر یہ بم پھوڑ دیا تھا کہ تمہارا نکاح ہے شاہ صاحب کے ساتھ 15 لاکھ کے عوض۔ وہ زبردستی اس کا نکاح ہاشم شاہ سے کر چکے تھے۔ خود یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے بچے کی بھی پرورش کرے گی۔ اگر شاہ حویلی میں جانے کے بعد میثم کی جگہ احمد پر زیادہ توجہ دو گی تو ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ گھر سے رخصت کرتے ہوئے واضح الفاظ میں خدیجہ اسے بتا چکی تھی کہ واپسی کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، یہاں پر قدم مت رکھنا، اور وہ چپ چاپ پتنگی ڈور کی مانند کسی اور کو اپنا سونپتی شاہ حویلی پہنچ چکی تھی۔ یہ سارے مناظر فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلے گئے تھے جب ایک نظر نیم دراز حالت میں ہی سوئے ہوئے ہاشم شاہ پر ڈالی اور اپنی آنکھوں میں آیا آنسو کو صاف کر کے وہ اس کے پاؤں کے مساج میں مصروف تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی بھی آنکھ وہیں لگ چکی تھی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اپنے آپ کو ایک مضبوط حصار میں پایا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو۔ دھیرے دھیرے زلیخا نے آنکھیں کھول کر من مناتے ہوئے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہاشم شاہ اس کے بے حد قریب لیٹا ہوا تھا، ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ہاشم شاہ کی شدتیں
سانسیں اس وقت زلیخا کے چہرے پر گر رہی تھی۔ زلیخا